آج ویو 360 میں سال 2023 پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافت اور صحافیوں کے لیے کیسا رہا، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ بہت سے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا، ان کے پروگرام بند کیے گئے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ 2023 صحافیوں اور صحافت کے لیے ایک خطرناک سال رہا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق اس برس 65 صحافیوں کو لائن آف ڈیوٹی یعنی اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ سال 2022 میں ہلاک ہونے والے جرنلسٹس کی تعداد 88 تھی۔ پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان میں بھی میڈیا اداروں اور صحافیوں کو سینسرشپ اور قانونی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ کبھی کسی کا چہرہ دکھانے پر پابندی لگی تو کبھی کسی کا نام نشر کرنے پر۔ طاقتور شخصیات کی کرپشن پر سٹوریز کرنے والوں کو ریاست کی طرف سے قانونی چارہ جوئی، پولیس اور حوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ 2023 میں صحافت کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور صحافیوں کی حفاظت اور زندگیوں کو کیا خطرات پیش آتے رہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2023 ان صحافیوں کے لیے خاص طور پر مہلک رہا جو تنازعات والے خطوں میں کام کرتے ہیں، اور اس سال گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں ہلاکتوں میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا۔ خاص طور پر اس سال کے آخری 3 ماہ کم از کم 2007 کے بعد سے جنگ زدہ علاقوں میں صحافیوں کے لیے سب سے مہلک ترین رہے، جن میں 27 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ رواں برس 65 صحافیوں کو اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ 2022 میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی کل تعداد 88 تھی۔ کم از کم 38 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو 2023 میں جنگ سے متاثرہ ممالک میں پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یونیسکو کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک فلسطین میں 19، لبنان میں 3، اسرائیل میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ افغانستان، کیمرون، شام اور یوکرین میں بھی کم از کم 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ جنوبی ایشیائی ملکوں کی بات کریں تو 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق صحافتی آزادی میں پاکستان کا نمبر 150واں ہے، جہاں نگران حکومت کے آنے سے پہلے حکومت کی میڈیا پر گرفت کم ہوئی تھی۔ بھارت کا نمبر 161واں ہے، جہاں بیشتر مین سٹریم میڈیا ایسے کاروباری افراد نے خرید لیا ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا نمبر سب سے نیچے 163واں ہے اس خطے میں، جہاں انتخابات سے پہلے آزاد میڈیا حکومتی کارروائیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ جنگ کے محاذوں اور تنازعات کے دوران رپورٹنگ کرنا نہ صرف دشوار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، لیکن یہ خطرات ہمیشہ سے صحافیوں کی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ جڑے آئے ہیں۔ حالیہ مہینوں اور برسوں میں یوکرین اور غزہ کی جنگوں میں صحافی برادری کا جتنا مالی نقصان ہوا ہے، اس سے کسی بھی تنازع میں ہونے والے سب سے بڑے نقصان سے زیادہ کہا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں آپ ایسے ہی 2 سابق نامہ نگاروں سے ان کے تجربات کے بارے میں جان سکیں گے جنہوں نے خطرات کے باوجود جنگ کے میدانوں سے رپورٹنگ کی۔ پہلا بم اس وقت پھٹا جب فاکس نیوز کے رپورٹر بینجامن ہال اور ان کا عملہ کیف کے باہر ہورنکا شہر میں روسی حملوں کے بارے میں دن بھر رپورٹنگ کر کے واپس لوٹے تھے۔ اور چند سیکنڈ بعد دوسرا بم گاڑی کے بالکل قریب گرا۔ اس کار میں ہم 5 تھے، پچھلی سیٹ پر پیئر، میں اور ساشا، اور 2 یوکرینی جو گاڑی چلا رہے تھے۔ دوسرے بم کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ 2022 کے اس حملے سے ہونے والے دھماکے نے بینجامن کو بے ہوش کر دیا۔ ان کے سامنے ان کے خاندان کے چہرے گھوم گئے اور انہیں گاڑی سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیٹی، میری 8 سالہ چھوٹی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے میرے پاس آئی اور کہا، ڈیڈی آپ کو کار سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بری طرح زخمی بینجامن نے خود کو کار سے باہر نکالا اور بچ گئے، لیکن ان کا کیمرامین اور ٹیم کی مدد کرنے والی یوکرینی رپورٹر الیگزینڈرا زندہ نہ بچ سکے۔ بینجامن شدید جھلس گئے تھے اور ایک ٹانگ کھو دینے سمیت شدید چوٹوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کے متعدد آپریشنز ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ صحافیوں اور سامعین کے لیے یاد دہانی ہے کہ صحافی خبروں کی رپورٹنگ کے لیے کیا کیا خطرات مول لیتے ہیں۔ میڈیا کی سب سے زیادہ ہلاکتیں 2023 میں ہونے والی جنگوں میں ہوئیں، جن میں یوکرین میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے دوران 3 افراد ہلاک ہوئے، اور اسرائیل اور حماس کے تنازع میں اب تک 60 سے زیادہ صحافی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر فلسطینی تھے۔ مقامی صحافیوں کے لیے جنگ کے اثرات پر رپورٹنگ کرنا ایک گہرا ذاتی تجربہ ہے۔
ان کے لیے یہ صرف ایک لڑائی نہیں ہے، ان کے لیے یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ان کا معاشرہ ہے، یہ ان کی ثقافت ہے، یہ ان کے شہر ہیں۔ شام اور عراق میں جنگوں کو کور کرنے والی اروا کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنائے جانے کا خطرہ بھی ہے۔ عراق اس وقت صحافیوں کے لیے کام کرنے کے لیے بہت خطرناک جگہ تھی اور ہمارے سروں کی قیمت لگائی گئی تھی۔ صرف جنگ کے علاقے میں موجود ہونے کے خطرے کے مقابلے میں جب صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت مختلف بات ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے لیے صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جیسے گروپ صحافیوں کو محفوظ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ شریف منصور کا کہنا ہے کہ ان کے سامعین ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس دل دہلا دینے والی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بروقت اور آزادانہ معلومات اور تبصرے حاصل کرنے کے لیے صحافیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ بینجمن اور اروا اس بات پر متفق ہیں کہ آزاد پریس لوگوں کے لیے باخبر فیصلے کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ بینجمن نومبر میں یوکرین واپس آئے اور صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے تجربے کے بارے میں ایک کتاب شائع کی ہے جو نہ صرف ان کی کہانی ہے بلکہ اس راستے میں کھو جانے والے ساتھیوں اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہے۔ اروا نے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کے لیے طبی اور ذہنی صحت کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ تنازعات کا تو کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا، مگر میڈیا کے حامی صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں۔ کرسٹینا کیسیڈو اسمتھ کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور اب بات کرتے ہیں جنگ زدہ علاقوں میں نیوز کوریج اور دیگر جگہوں پر عمومی طور پر صحافیوں کو درپیش خطرات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ساتھی عائشہ تنظیم، جو وار اور کانفلکٹ ایریاز میں رپورٹنگ کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ عائشہ، تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس رہا بھی ہے اسی سے، کہ جب جرنلسٹ کانفلکٹ زونز میں جاتے ہیں، وار زونز میں جاتے ہیں، تو کیا خطرات ہوتے ہیں ان کو، اور کیا کیا جانا چاہیے؟ جرنلسٹ کو خود اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ عاطف۔ دیکھیں، ایک تو کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں بم گر رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، آرٹلری فائرنگ ہو رہی ہو، تو وہ خطرات جو کسی بھی انسان کو ہو سکتے ہیں وہ ایک صحافی کو بھی ہوتے ہیں۔ ان ایڈیشن کڈنیپنگ کا خطرہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صحافیوں کی کڈنیپنگ کو کئی طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ صحافی جو ایمبیڈ ہوتے ہیں کسی ملٹری کے ساتھ، جب ایمبوش ہوتی ہے، جیسے ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، کیتھی گینن تھی، اے پی کی رپورٹر زخمی ہوئی، ایک این پی آر کی رپورٹر ماری گئی، ایک روئٹرز کا رپورٹر مارا گیا، کہ اگر آپ ایمبیڈ ہو ملٹری کے ساتھ اور اس ملٹری پہ حملہ ہو تو آپ مارے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جیسا کہ اسرائیل پہ بھی الزام لگ چکا ہے، کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سو ٹارگٹڈ کلنگ چاہے وہ کوئی گروپ کرے یا کوئی ملٹری کرے، وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن عاطف، ایک اور بھی خطرہ ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے، وہ ہے آپ کی ایڈیٹوریل جو سٹوری کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کریڈیبلٹی، آپ کی ایکسس لمیٹڈ ہوتی ہے، آپ کے سورسز ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، فوگ آف وار ہوتی ہے، تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا جو جرنلزم ہے وہ اتنا صحیح، اتنا ساؤنڈ ہو جتنا ہونا چاہیے۔ اشک، ادارے کیا کر سکتے ہیں اپنے صحافیوں کی حفاظت کو، ان کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا رول پلے کر سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیں، ادارے سب سے پہلے تو، اور جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، وہ اپنے صحافیوں کو ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ۔ اس کو ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ کہا جاتا ہے، کہ ایسے حالات میں آپ نے کیسے چیزوں سے نمٹنا ہے، اور پھر یہ کہ وہ سیکیورٹی ٹیمز پوری کی پوری ہائر کرتے ہیں۔ لیکن جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی، یہ ٹریننگ دلوانا، سیکیورٹی ٹیمز ہائر کرنا، یہ ایک بہت مہنگا کام ہے۔ تو بڑے ادارے تو یہ کر لیتے ہیں، جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فری لانس جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ٹریننگز حاصل کرنا۔ اس سلسلے میں جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ ٹریننگز فری لانس جرنلسٹ کو یا چھوٹے مقامی چینلز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جن کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے صحافیوں کو یہ ٹریننگ دلوائیں۔ سوشل میڈیا، آپ نے بات بھی کی، جیسے وہ صحافی جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں یا فری لانس کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا اب ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اوور آل جرنلزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ تو جہاں ایک طرف جرنلزم اس سے بینیفٹ کر رہا ہے، وہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جرنلزم کے لیے ایک چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے۔
इंटरनेट से क्या दुश्वारियां आ रही हैं जर्नलिज्म को और जर्नलिस्ट्स को? देखिए आतिफ, हम इंटरनेट पे प्राइवेसी की बात अक्सर करते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए वो एक कदम बढ़ के है। अब ये जो स्मार्टफोन है ये आपके पास हर वक्त होते हैं, और इससे जो ऐसी हुकूमतें या ऐसी स्टेट्स जो सहाफ़ियों पे नज़र रखना चाहें, ये बहुत इजी हो गया है। हमने पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम सुना, जो एक इजराइल का ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था, दुनिया के बहुत से मुल्कों में डिप्लॉय हुआ, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिप्लॉय हुआ, जिससे कि सहाफ़ियों की जासूसी करना, वो किस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, ये बहुत आसान हो गया। फिर मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे जो लॉज पास हुए, पाकिस्तान का साइबर क्राइम बिल जैसे फॉर एग्जांपल, उसके ज़रिए हुकूमतों ने जो सहाफ़ियों का जो जर्नलिज्म था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और जो है फॉर एग्जांपल, अगर मैं सहाफ़ी हूँ, अगर मुझे एक्सेस नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स तक जिनको देखकर मैं अपनी सहाफ़त कर सकूँ, और अगर ये जुर्म है तो मेरे लिए सहाफ़त करना मुश्किल है। फिर उसके बाद इंटरनेट पे ट्रोलिंग, जिससे ज़हनी दबाव सहाफ़ियों पे बहुत बढ़ जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ख़ुदकशियाँ हो सकती हैं, उनके करियर तबाह हो सकते हैं। तो अच्छा, ये सारी जो पाबंदियां लगती हैं जर्नलिस्ट्स पे, चाहे वो हुकूमतों की तरफ से हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ से हैं, उसका सहाफ़त पर क्या असर पड़ता है? उनके अपने जर्नलिज्म पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सहाफ़ी भी इंसान होते हैं, उनके भी ख़ानदान होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर किसी सहाफ़ी को ये पता हो कि एक स्टोरी करने से उसकी जान जा सकती है, या उसको पकड़ के जबरी गुमशुदगी हो सकती है, या जेल में डाला जा सकता है, या हिरासा किया जा सकता है, तो बहुत सारे सहाफ़ी फिर सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं। बहुत मुश्किल होता है। आप देखते हैं 100 में से 2 या 3% ऐसे होते हैं जो कि इन ख़तरात के बावजूद भी वो स्टोरी करेंगे। बहुत सारे सहाफ़ी हमने देखा है कि वो पीछे हट जाते हैं, वो फिर ऐसी स्टोरीज़ नहीं करते, वो फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते जिससे उनको ख़तरा होता है। और मैंने ख़ुद ये देखा कि हमारे साथ जो मकामी सतह पे सहाफ़ी काम करते थे, वो अक्सर हमें साफ साफ कह देते कि हम इस मामले में हाथ नहीं डालेंगे, इससे हमारी आज़ादी को ख़तरा हो सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम, आपने हमें ज्वाइन किया आज के स्टूडियो में। चैलेंजेस जो सहाफ़त को इस वक्त दरपेश हैं उन पर बात करने के लिए थैंक यू सो मच। और अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब, जहां सहाफ़ती आज़ादियों पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जब भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो मीडिया पर रियासती इदारों का दबाव बढ़ जाता है। गुज़श्ता कुछ बरसों से न सिर्फ सहाफ़ियों की नौकरियां ख़त्म करवा दी जाती हैं, बल्कि उन्हें गायब करके दूसरों के लिए निशाने इबरत बना दिया जाता है। इस साल अभी तक 2 सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं, दोनों सिंध से, और दोनों सिंध के सकर ज़िला से। और 137 वाक़यात हुए हैं सहाफ़ियों के साथ, जिनमें अगवा, ज़बरदस्ती गायब होना, डराना, धमकाना, ज़ख्मी करना, जेल में डालना और हरासा करना, और इसके अलावा और भी तकरीबन कोई 12-14 के करीब जो कैटेगरीज जिसको हम मॉनिटर करते हैं वो इसमें शामिल है। हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में सियासी मुश्किलात बढ़ते हैं, सियासी इस्तेहकाम जो है वो कमज़ोर होता जाता है, मीडिया पे दबाव बढ़ता जाता है। और कल ही जो है पाकिस्तान के 3 बड़े इदारे जो हैं आज़ादी राय के लिए जो काम करते हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, CPNA जो एडिटर्स की नुमाइंदा तंजीम है, और MN जो कि एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की टेलीविज़न चैनल्स में नुमाइंदा तंजीम है, उन्होंने एक मुत्तफ़िक का बयान जारी किया है। और उस बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान में हमेशा से जर्नलिज़म को 2 चैलेंजेस का सामना रहा है, जिसमें से एक लाइफ सिक्योरिटी है और दूसरी जॉब सिक्योरिटी है। अगर हम पहले लाइफ सिक्योरिटी की बात करें तो हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के दौरान कई सहाफ़ियों को उनके घरों से उठा लिया गया पीका ऑर्डिनेंस के तहत, जिसमें हमने शाहिद असलम साहब का नाम है, खालिद जमील साहब का नाम है, इमरान रियाज़ खान का नाम है, जिनको उनके घरों से उठा लिया गया। और जब उनकी वापसी हुई तो वो इस कंडीशन में भी नहीं थे। ख़ासतौर पे अगर आप इमरान रियाज़ खान साहब को देखें कि वो प्रॉपरली बात कर सकें, अपनी बात को कन्वे कर सकें, नहीफ हो गए वो वापस आने के बाद। सो ये बताता है आपको कि पाकिस्तान में दरअसल इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है जर्नलिज़म की, क्योंकि इन दोनों के स्टेक में होने की वजह से पाकिस्तान का जो जर्नलिज़म है वो बहुत डिटेरियोरेट हो रहा है। सबसे बड़ा मसला ये फेस करते हैं सहाफ़ी जो पाकिस्तान में, वो ये है कि अगर वो स्क्रीन पे या पेपर्स में अपने आज़ादी इज़हार राय को एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे तो उन्होंने डिजिटल मीडिया का सहारा लिया। और अगर अपने प्लेटफॉर्म्स पे जब उन्होंने डिजिटल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी राय का इजहार किया
तो उनको उठा लिया गया, और उसके बाद लोगों को डेटर करने के लिए, बाकी सहाफ़ियों को डेटर करने के लिए उनको इस कंडीशन में वापस लाया गया कि वो दोबारा बात ना कर सके। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इख्तलाफी आवाज़ें उठनी बंद हो गई, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जब आप सब अच्छा की रिपोर्ट करने लग जाते हैं किसी भी प्रेशर की वजह से, तो दरअसल उसी वक्त ज़वाल शुरू होता है। ऐसी सूरत में इस वक्त और ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती जब मुल्क में इलेक्शन हो रहे हों। इस तरह अगर आप इस पर कदगने लगाएंगे, कुछ लोगों को फील्ड मुहैया करेंगे काम करने की, और उनके अखबारात में नाम, खबरें या मीडिया भी आएंगी और दूसरे लोगों को नहीं आएंगी, तो इससे आपके जो इलेक्शन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे लग जाएगी और कोई ऐसे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है और इसको समझना चाहिए। अगर समझते हैं कि इंतखाबात के ज़रिए एक अच्छी हुकूमत, ऐसी हुकूमत आए जिस पे लोगों का इत्मीनान हो, लोगों का जिस पे भरोसा हो, फिर इनको आज़ादी से मीडिया को काम करने देना होगा। हो सकता है आप उनकी किसी बात से मुतफिक हों या ना हो, ये एक अलग मैटर्स होते हैं। हर एक को अपनी बात अपनी बात करने का कानूनी आइनी हक है। पाकिस्तान में 2023 आज़ादी सहाफ़त के लिए कैसा रहा, ये सवाल हमने किया मारूफ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर साहब से, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2022 के मुकाबले में 2023 में हालात बदल गए और सहाफ़ती आज़ादी पर कदगने लगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सहाफ़त में और मीडिया इदारों में गैर एलानिया सेंसरशिप का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों का कत्ल है वो उसकी जो फिगर्स हैं, आदाद शुमार हैं, उस पर अगर आप जाएंगे तो वो आपको कम होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो गैर एलानिया सेंसरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स जो हैं वो अपोजिशन के एक बड़े सियासतदान इमरान खान की ना तस्वीर दिखा सकते हैं, ना ही उसकी कोई पुरानी वीडियो दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने इमरान खान पर तनकीद करनी है और तनकीद करने के लिए उनका कोई पुराना क्लिप चलाना है तो तब भी आप वो भी नहीं चला सकते। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पैमरा, उसकी तरफ से कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक ज़बानी कलामी टेलीफोन पे ऑर्डर्स चलते हैं तो वो चल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अनअनाउंस्ड सेंसरशिप की एक बहुत ही जीती जागती मिसाल है। तो आप समझते हैं कि जो सहाफ़ियों के लिए काम करने वाले इदारे हैं वो कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जब बढ़ता है तो सहाफ़ियों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। 2023 सियासी अदम इस्तेहकाम तो हम सब ने देखा, जो कि अब तक रहा और अभी भी शायद इलेक्शंस के बाद तक शायद देख सकेंगे। मुख्तलिफ हल्कों की राय यही है। तो आप समझते हैं सहाफ़ियों पे इस पर क्या असर पड़ा? सहाफ़ियों पे इसका सहाफ़ियों पे तो इसका बराह रास्त असर पड़ा ना। देखे ना, बहुत से जो टीवी एंकर्स हैं उनको ऑफ एयर किया गया, उनके प्रोग्राम बंद किए गए। कुछ जो वीलॉग करते थे, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उनको गायब कर दिया गया। और एक सहाफ़ी तो उसकी मिसाल ये है कि उसको इमरान रियाज खान को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया, फिर वो कई महीने तक गायब रहे और कई महीने गायब रहने के बाद जब वो वापस आए तो वो सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो इस तरह की मैं आपको और भी मिसालें दे सकता हूँ कि बहुत से सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, वो बाहर चले गए हैं, वो भी मैं आपको बहुत से नाम बता सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 जो है वो पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से एक बहुत ही बुरा साल था। और सहाफ़त की जो आज़ादी होती है ना, उसको आप आइसोलेशन में नहीं देखते। सहाफ़त की आज़ादी मशरूत होती है पार्लियामेंट और जुडिशरी की आज़ादी के साथ। अगर पार्लियामेंट मजबूत होगी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, तो वहीं से फिर मीडिया को भी ताकत मिलती है और मीडिया की भी आज़ादी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन आप देखें कि 2023 में जो हमारी पार्लियामेंट थी वो कैसे कैसे बिल मंजूर कर रही थी, यानी कि हाउस में 1 दर्जन लोग भी नहीं होते थे और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ बिल जो है वो पास होते रहे। और आजकल देख लें आप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक गिरफ्तार सियासतदान साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म देती है। और जब वो रोबकार जो है वो अडयाला जेल में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस उनको एक और मुकदमे में उठा के ले जाती है। तो देखें यहाँ पे ये ना तो पार्लियामेंट की कोई हमें रेट नजर आ रही है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई रेट नजर आ रही है। तो आप समझते हैं आइंदा इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी क्या वो हालात बेहतर कर सकेगी कुछ हमारे? बिल्कुल नहीं। जो 8 फरवरी के बाद हुकूमत आएगी वो बहुत ही बेख्तियार हुकूमत होगी
اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی آزادی کے لیے خطرات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے، شاید 8 فروری کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ٹولز جو ہیں ان پہ اتنی پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ شاید میں کبھی آپ سے پھر اس طرح کھل کے بات بھی نہ کر سکوں۔ پاکستان کی موجودہ نگراں حکومت اور اس سے پہلے کی منتخب حکومتیں پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہمیشہ اپنے موقف اور اقدامات کا دفاع کرتی آئی ہیں، اور موجودہ نگراں حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ امریکہ کے آئین میں پہلی ترمیم پریس کی آزادی اور آزادی اظہار کے حق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن 2023 میں اس آئینی ترمیم کی حدود کو ایک طرح سے امتحان میں ڈالا گیا۔ اس سال امریکہ میں زیادہ تر مقامی میڈیا کو نشانہ بنانے والے چھاپے، تلاشیاں اور عدالتوں میں پیشیوں کے احکامات دیکھنے کو ملے۔ میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والے کچھ سرگرم کارکن ان واقعات کو پریشان کن قرار دیتے ہیں۔ سن 2023 کے موسم گرما میں ریاست کینسس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک اخبار کے دفتر پر چھاپے نے دنیا کی توجہ حاصل کی۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس میرین کاؤنٹی ریکارڈ نامی اخبار کے دفتر اور اس کی بزرگ شریک مالک جوین مائر کے گھر سے آلات اور مواد قبضے میں لے رہی ہے۔ میرین شہر میں پولیس کے سربراہ کو معطل کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تجزیہ کاروں نے پولیس کی اس کارروائی کو سن 2023 میں امریکہ میں پریس کی آزادی کی سب سے سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک قرار دیا۔ رپورٹرز کمیٹی فار فریڈم آف دا پریس کے گیب راٹمن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آزادی صحافت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ملک بھر میں دیگر سرکاری اہلکار بھی پریس کے کردار کو سمجھیں، پریس کی ایک نگراں اور حکومت پر نظر رکھنے والے کے طور پر اہمیت کو سمجھیں۔ اخبار کے عملے کے لیے اس کے خلاف لڑنے پر کوئی سوال نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت آسانی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی حمایت کریں گے۔ پریس کی آزادی پر نظر رکھنے والا ادارہ یو ایس پریس فریڈم ٹریکر نیو یارک میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے ایسی خلاف ورزیوں پر نظر رکھتا ہے۔ آزادی صحافت ہم سب پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم سبھی شہری ہیں اور معلومات کے مکین ہیں، اور بغیر کسی سزا کے خوف کے ان معلومات کو سچائی کے ساتھ اکٹھا کرنا ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔ کرسٹین کو دوسرے خطرناک رجحانات بھی نظر آ رہے ہیں، جن میں زبان بندی کے احکامات کے طور پر کام کرنے والی پیشگی پابندیوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ یو ایس پریس فریڈم ٹریکر نے سن 2023 میں ریاست الاباما، میزوری اور شمالی کیرولائنا سمیت کم از کم 10 ایسے واقعات کی تفصیلات جمع کی ہیں۔ 2023 نے ہمیں جو دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں صحافی اور صحافت اب بھی خطرے میں ہیں۔ گیب راٹمن امریکی رپورٹر کیتھرین ہیرج کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں، جسے سن 2017 میں اپنی تحقیقاتی رپورٹس کے ایک سلسلے کے ذرائع ظاہر نہ کرنے کی صورت میں توہین عدالت کے مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ تحفظ کے لیے وفاقی قانون کی ضرورت کی واضح مثال ہے۔ تحفظ کے قوانین یا شیلڈ لاز صحافیوں کو اپنے ذرائع کے نام سمیت معلومات کو ظاہر کرنے پر مجبور ہونے سے بچاتے ہیں۔ نیواڈا میں ریاست کے شیلڈ قوانین نے لاس ویگس ریویو جرنل نامی اخبار کو ایک تاریخی مقدمہ لڑنے میں مدد کی۔ اکتوبر میں ریاست کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سن 2022 میں قتل ہونے والے جرنل کے رپورٹر جیف جرمن کے آلات پولیس کی بلا روک ٹوک تلاشی سے محفوظ ہیں۔ یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا اس بات کو یقینی بنانا کہ صحافی کا کام اپنے ذرائع کی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے جاری رہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے سال میں داخل ہونے کے ساتھ کرسٹین میکرن کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ آئین میں پہلی ترمیم کو لاحق خطرات پر گہری نظر رکھے گا۔ لیام اسکاٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔